अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रोई असलम। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जिनाह ग्राउंड में 50,000 बाहिजाब लड़कियों ने एटीट्यूड टेस्ट दिया। उन्वान था कराची की बेटियों पढ़ो आगे बढ़ो। ये टेस्ट पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से था, जिसमें फ्री IT स्कॉलरशिप के तहत तरबियत देने का ये एक मेगा प्रोग्राम है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट था जिसमें 50,000 लड़कियां शामिल थी। बाकायदा इस टेस्ट को प्लान किया गया था और नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में ये टेस्ट हुआ। और ये वजाहत कर दूं कि ये 50,000 लड़कियों का टेस्ट पहला मरहला था, अभी दूसरा मरहला बाकी है। मैंने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा। ये लड़कियां मैट्रिक और इंटर पास छोटी एज की थी और इनके लिए ही ये टेस्ट था और इन्हें मुस्तक़बिल में मज़बूत बनाने का जो अज़्म लेकर जमात इस्लामी उठी है, ये उसी के तहत था। जमात इस्लामी के हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान ने, क्या कहेंगे इसको, एंट्री टेस्ट था या एक जलसा आम था, इससे ख़िताब किया। और वहाँ शाइस्ता लोधी भी थी और ज़ेबा शहनाज भी थी, बहरोज़ सजवारी भी थे और इनके जो अलखिदमत है, एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इनके नवीद अली बेग, उन्होंने भी ख़िताब किया। अच्छा, जहाँ इस तरह का कोई टेस्ट होता है वहाँ तो इस तरह का कोई ख़िताब नहीं होता, ना कोई स्टेज होता है, ना कोई जलसा आम का कोई मंज़र होता है। लेकिन ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या था और किस तरह था। जो भी था बहुत खूब था, कोई तो ये भी नहीं करता है। यहाँ से जो लड़कियाँ वापस हो रही थी, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और मैं भी वहीं पे नज़दीक ही थी। तो मैंने इन बच्चियों से पूछा कि तमाम इम्तहानात और टेस्ट जो भी होते हैं, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, वो दिन के औकात में होते हैं, ये 8 बजे वापसी क्यों हो रही है? तो उन्होंने बताया कि हमारा टाइम शाम के 4 बजे था, लेकिन ये टेस्ट जो है हमारा स्टार्ट हुआ 7 बजे बाद नमाज मगरिब। तो और ये सिर्फ 1 घंटे का था और वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो अमूमन एंट्री टेस्ट में हुआ करते हैं। और जो आपस में वो बच्चियां गुफ्तगू कर रही थी, वो सब मजहबी हवाले से थे, मतलब सूरह कहफ मदनी है या मक्की है, इस तरह के सवालात आए थे। और ये तालबात के इस्तेदाद को जांचने के लिए था और जो तालबात इसमें कामयाब होंगी इस टेस्ट में, उनके लिए फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे हज़ारों रुपए मालियत के कोर्सेज़ मुफ्त कराए जाएंगे। इन कोर्सेज़ के लिए अलखिदमत ने शहर के मारूफ IT प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल की हैं। अस्करी कॉलेज में इनकी बाकायदा तरबियत होगी और किसी की तरबियत का दौरानिया 4 माह होगा और किसी के 6 माह होगा। और ये नहीं कि तरबियत देकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनके बाइज़्ज़त रोज़गार का एहतमाम भी किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें तालबात ने नहायत ज़ौक़ और शौक़ से शिरकत की। बहुत दूर दराज से वो तशरीफ़ लाईं, वालिदैन के साथ थीं, अपनी माँओं के साथ थीं लड़कियां यहाँ। और इनका बहुत अच्छा बैठने का सिस्टम था वहाँ। बाकायदा मैनेजमेंट की जमीयत के जमात इस्लामी के मैं शुरू से कायल हूँ, मैनेजमेंट इनकी बहुत बेहतरीन होती है। इन बच्चियों को सवालनामे के साथ साथ अलखिदमत की जानिब से अलखिदमत के लोगों वाला एक फ़ोल्डर भी फराहम किया गया, जिसमें हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान की बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी। 50,000 लड़कियां थीं। इनसे ख़िताब करते हुए नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान जो हैं वो हमारी बच्चियों को जाहिल रखना चाहते हैं और इनके लिए बाकायदा तरबियत का कोई प्रोग्राम नहीं होता, और अगर होता है तो वो सिर्फ़ अपनी पार्टियों के और अपने जान पहचान वालों के लिए होता है। ये इस बात से तो मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, लेकिन किसी हद तक हूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ख़िताब करते हुए ये भी बताया कि अभी तो हम तालबात की तरबियत कर रहे हैं, इसके बाद हम हाउस वाइफ्स की तरबियत का प्रोग्राम भी अपने पास रखते हैं। अपने ख़िताब के इख्तिताम पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने तालबात से अहद भी लिया
کیا کسی امتحان میں یا انٹری ٹیسٹ میں کوئی عہد لیا جاتا ہے یا کسی اینکر وغیرہ کو بلایا جاتا ہے. تو یہ ان کا بلا شبہ ایک اچھا اقدام ہے. اور جیسے میں نے اوپر پہلے بتایا، یہ پہلا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ مزید ہوگا. انہوں نے باقاعدہ کراچی کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ اچھا ہے، کام اسی طرح سے ہوتے ہیں. میں نے بچیوں سے پوچھا کہ صرف لڑکیاں، لڑکے نہیں ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا لڑکوں کا پہلے ہو چکا ہے. چلے بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. نوجوان تو کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا انعقاد کیا، انہوں نے ایک بہت اچھا انتظام کیا، اور بجائے یہ کہ دھرنا دیتے، کنٹینر لگاتے، رقص کرتے، ساری رات سارا دن لوگوں کو اپنے پیچھے بٹھائے ان کا وقت برباد کرتے، انہوں نے ایک ٹیسٹ لیا. اس پہ یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان بچیوں نے اب تک جو پڑھا ہے، جہاں بھی پڑھا ہے، ان کا حاصل کیا ہے، انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کیا یہ جانتے ہیں. بھلے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، معاشرے کے حوالے سے ہو، لیکن کچھ تو ہے. انہوں نے 50,000 لڑکیوں کو بیک وقت اکٹھا کیا اور بڑے منظم انداز میں. لیکن یہ جماعت اسلامی کا ایک آئندہ مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لینے کا بہت بڑا اقدام ہے. بلا شبہ سپورٹرز اسی طرح بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو اسی طرح اپنے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں. کراچی میں جو مصطفیٰ کمال نے اوور ہیڈ برج بنائے ہیں، یہ سب کام جو تھا فائلوں میں وہ جماعت اسلامی کا ہی کیا ہوا تھا. اور نواز شریف نے جو پیلی ٹیکسی کا اجرا کیا تھا، وہ بھی کسی اور کی چرائی ہوئی فائل تھی جس کو انہوں نے اپنے نام سے کیا. اور یہی ہوتا ہے، جب ایک حکومت جاتی ہے تو اس کے جو پلان ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے قابو میں کیے جاتے ہیں، قبضے میں کیے جاتے ہیں، اور دوسری پارٹی بڑے مزے سے اس پہ عمل درآمد کر لیتی ہے اور کہتی ہے جناب ہم نے عوام کے لیے یہ کیا، ہم نے عوام کے لیے وہ کیا، اور وہ ہوتا ہے کسی اور کا پروجیکٹ. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے. انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ بچوں کو فنی تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے اکٹھا کیا. اسی طرح انہوں نے نوجوانوں کو بھی کیا ہے، اور یہ ایک ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے مستقبل کا. انتظامات اسی طرح سے چلائے جاتے ہیں، منظم اسی انداز میں کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ کب ہوتا ہے. اگر یقیناً وہ بھی اسی انداز سے ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. دراصل بچیوں کو ہمارے اسی شہر میں ہوتا ہے کہ جناب ہم میوزک فیسٹیول کروا رہے ہیں، نوجوان آئیں گے. ہر نوجوان میوزک میں دلچسپی نہیں رکھتا، کچھ ڈرامے میں بھی رکھتا ہے، کچھ کسی اور چیز میں. اب یہ جو بچیاں تھیں، میں نے یقین کیجئے کسی بچی کا سر کھلا ہوا نہیں دیکھا. دوپٹہ چاہے پتلا ہو، چاہے موٹے کپڑے کا ہو، حجاب تھا ان کے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ باحجاب بچیاں تھیں، اور یقیناً تھیں. اور جو جس طرح سے جا سکی گئی. اور اس وقت اس دن وہاں، وہ اتوار کا دن تھا، بہت رش تھا اس پورے علاقے میں، اور لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا. لوگ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، باقاعدہ سڑک پہ رک کر دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کوئی جلسہ عام بھی نہیں تھا آج، یہاں کوئی ایسا شور و شغب بھی نہیں تھا. تو یہ کہاں سے یہ بچیاں امڑتی چلی آ رہی ہیں. اور وہاں بچیوں کو باقاعدہ باغ جناح سے نمائش تک ڈراپ کیا گیا، اور نمائش میں جو گرین بس چلتی ہے وہ وہاں سے اپنے اپنے علاقوں میں چلی گئی. گرین بس اتوار کا دن تھا، اس وقت خالی ہوتی ہے، تو یہ گرین لائن بس اس قدر کھچا کھچ بھری تھی کہ بیان سے باہر ہے. آگے چل کے آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے، جو تھوڑی بہت ممکن ہو سکی وہ میں نے بنا لی تھی. لیکن یہ جو ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے. فنی تربیت کے ذریعے نہ صرف وہ ایک طرح سے لڑکیوں کو منظم کر رہے ہیں، انہیں اپنے قابو میں کر رہے ہیں، ان کا ذہن ایک طرف لا رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہوتا ہے، آج کی ضرورت ہے تعلیم، اور تعلیم سے زیادہ تربیت، اور تربیت سے زیادہ منظم رہنا، منظم رکھنا. اور بہت اچھا انتظام تھا وہاں. یہ نہیں کہ دری بچھا کے، اتنا اچھا انتظام تو یہ جو میڈیکل کے اور انجینئرنگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا ہے. بہت اچھا کیا. اس طرح ان کو سپورٹر مل گئے مستقبل کے ان کو نئے لیڈر مل گئے. اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی صلاحیتیں دکھائی ہوں گی. آپس میں اپنے گروپ کو یا اپنے لائن کو جس علاقے سے آئے ہیں، آپس میں ان کا ملنا ملانا رہے گا. یقیناً یہ ٹریننگ بھی ان کو ملے گی. یہ آج کی ضرورت ہے جو یہ فنی تربیت دے رہے ہیں. اور انہوں نے کس طرح سے نئی نسل کو ایک انتہائی منظم پلان کے تحت اور فری تربیت کے تحت، اور تربیت کے بعد روزگار کا وعدہ بھی.
اور انہوں نے عہد بھی لیا۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی بچی ہو جس نے اس طرح کے کسی بڑے اجتماع میں شرکت کی ہو، اور یہ اجتماع نہیں تھا، یہ ایک انٹری ٹیسٹ تھا۔ اس طرح سے ایک جامع طریقے سے اور منظم انداز میں نئی نسل کو یا کسی پارٹی کو یا کسی تنظیم کو اپنے قابو میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے بہت مضبوط سپورٹر بھی مل گئے۔ یہ 50,000 تو پہلا مرحلہ تھا، 50,000 دوسرا مرحلہ ہوگا، اس لڑکے الگ لڑکیاں الگ، تو یہ اتنے جو 2 لاکھ ٹوٹل ہو جائیں گے، تو یہ ان کو سپورٹر بھی مل گئے اور ان کو اسی میں سے لیڈر بھی نکلیں گے، اور ظاہر ہے جس بچے کا رجحان جس طرف ہوتا ہے ان کو اسی طرح ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جو پڑھنے والا ہے ان کو پڑھنے کی طرف، جس کو عسکری تربیت چاہیے اس کو اس طرف، جو بولنے والا ہے اسے بولنے کی طرف، جو لکھنے والا ہے اسے لکھنے کی طرف، جس کا دماغ ہے جو پلان کر سکتا ہے اسے پلاننگ کی طرف لگایا جائے گا۔ اور یہ اس طرح، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو اپنے قابو میں رکھنے کا، اپنے راستے پہ چلانے کا، اپنے لیے مستقبل کے سپورٹرز تلاش کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو کہ جماعت اسلامی نے اپنایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس کے باوجود، اتنے کام کرنے کے باوجود، اتنی پلاننگ کرنے کے باوجود ان کو ووٹ کیوں نہیں ملتے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو ہوگی۔